السلام علیکم۔ 1 جنوری 2024 KC100 انڈیکس کال اور سمر ناظرین ٹیم آپ کے ساتھ۔ جناب، سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو نئے سال کی خوشیاں، نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً ہمارے ملک کے لیے خوشحالی اور ترقی کا سال بنائے، اور ہم سب کو لوگوں کو جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی اور ملک کی ترقی کرنے کی توفیق دے۔ اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے میں ہمیشہ اپنی کال کے اندر ذکر کرتا ہوں کہ اسپیشلی ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرے، اور اللہ تعالیٰ یہود کے ظلم و ستم کو جو ہے وہ دنیا سے صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ پاک کرے۔ خیر جناب، امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ پچھلا سال اور پچھلے کچھ مہینے ہماری کالز کے ساتھ گزارے، اور جو لوگ ہمارے گروپ میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت ترقیاں دے، اللہ تعالیٰ ان کے پورٹ فولیوز کو محفوظ رکھے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو بر وقت اور صحیح مشورہ اور صحیح رہنمائی مل سکے۔ جناب، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جمعے کے سیشن کی۔ جمعے کا سیشن، جیسا کہ آپ کو جمعرات کی انڈیکس کال کے اندر بتایا گیا تھا کہ 2 سیشنز ہوتے ہیں، اور دونوں سیشنز جو ہیں وہ والیٹائل ہوتے ہیں، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک سیشن کے اندر مندی اور ایک سیشن کے اندر ہم تیزی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ویسے زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ مارکیٹ کے سائیڈ ویز اور مندی کے ہی تھے، بیکاز کلوزنگ کا آخری ڈے تھا، سیٹلمنٹ کا آخری ڈے تھا، اور جو ہے ساری پوزیشن سیٹل ہونی تھیں، اور آئندہ آنے والے دن کے لیے ایکسائٹمنٹ یا جو بھی اسٹریٹجی تھی اس کا جو ہے وہ ایک پروگرام بننا تھا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ والیومز انتہائی کم رہے، تقریباً 60 کروڑ کے والیومز آل شیئر کے اندر تھے، اور KC100 انڈیکس کے والیوم جو تھے وہ 36 کروڑ کے تھے۔ جناب، اگر ہم دیکھا جائے پچھلے 2 ویک سے، تو 2 ویک سے لے کے ابھی تک والیومز کے اندر تقریباً 60 to 55% ڈکلائن نظر آیا ہے، جس کی وجہ جو ہے وہ کوئی کسی کا لیک آف انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ سیلنگ پریشر ہے، اور جب سیلنگ پریشر ہوتا ہے تو پھر پلیئر اور جو بھی مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ مارکیٹ ڈپ میں لے تو پھر وہ وہاں پہ اپنی بائنگ کریں، اور پھر اپنی چیزوں کو ایوریج کریں، اور پھر اپ سائڈ ایک موو کے اوپر جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ میوچول فنڈ نے مارکیٹ کا سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا، اور آخری کے 2 دن میں انہوں نے بائنگ کر کے اس کو جو ہے وہ ایکیومولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنی کال کے ذریعے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے، یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ادارے اور جو مارکیٹ کے جو چلانے والے لوگ ہیں ان کو اس صورتحال کا اندازہ ہو کہ یہ مارکیٹ کے اندر کیا ڈیزاسٹر پیدا کرتے ہیں۔ مجھے سیلنگ سے، مجھے مارکیٹ کی کریکشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آج بھی مارکیٹ کی کریکشن کے اوپر قائم ہوں کہ مارکیٹ جب اوور باؤٹ ہو تو مارکیٹ کو کریکشن لینی چاہیے، جب مارکیٹ اوور سولڈ ہو تو مارکیٹ کو پھر اوپر جانا چاہیے۔ یہ ساری ٹیکنیکلٹیز، ان چیزوں کو ہم تمام ٹریڈرز اور جتنے بھی مارکیٹ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، اور سب یہی مشورہ دیتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر صحیح ٹائم کے اوپر انٹری لی جائے اور صحیح ٹائم کے اوپر ایگزٹ لیا جائے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ نے جو 26,000 یا 23,000 پوائنٹ کے اندر جو مارکیٹ نے تیزی کی تھی، اور 23,000 پوائنٹس کے اندر جو ریٹس آئے تھے لوگوں کے، وہ آپ نے دوبارہ جو ہے وہ 50,000 کے اوپر پہنچا دیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر جناب، اچھا جی، مارکیٹ کی کہ مارکیٹ نے کیا کھویا اور کیا پایا کی بات اگر کی جائے، خصوصاً اس منتھ کی، تو پچھلے ہفتے میں جو ہم نے تقریباً 8 سے 8,500 پوائنٹ کی مارکیٹ کے اندر گراوٹ دیکھی تھی، سیلنگ دیکھی تھی، اور اس ویک کے اندر ہم نے مارکیٹ کے اندر تھوڑی سی ریکوری دیکھی، اور یہ ریکوری شروع ہوئی ہے جناب منگل والے دن سے، سیکنڈ سیشن سے، اور یہ ریکوری گئی ہے 62,000 اور 644 سے۔ جناب، یہ تقریباً کم و بیش 4,000 پوائنٹ بنتے ہیں جو مارکیٹ نے ریکور کیے ہیں ماشاءاللہ سے، تقریباً 3,700 یا 800 پوائنٹ، تو بہت بڑی ریکوری ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ مارکیٹ نے اب اپنا جو پیٹرن ہے وہ اس طرح سے بنا لیا ہے انڈیکس نے کہ مارکیٹ کے لیے 1,500 اور 1,000 پوائنٹ کو پلس اور مائنس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اور یہاں پہ میں یہ بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں اکثر آپ سے جو بات کرتا ہوں کہ جب مارکیٹ 1,000 پوائنٹ کی مندی کرتی ہے تو تمام اسکرپٹ جو ہے وہ لوور لاک پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج مارکیٹ یا کل مارکیٹ نے جب یہ 1,500 پوائنٹ، 1,600 پوائنٹ، 1,700 پوائنٹ کی تیزی کی ہے یا 1,100 پوائنٹ کی تیزی
کسی کی ہے تو کتنے اسکرپٹ تھے جو اپر لاک پہ کھڑے ہوئے تھے، سوائے 2-4 اسکرپٹس کے، ان پسندیدہ اسکرپٹس کے کوئی اسکرپٹس اپر لاک نہیں تھے. اور جن اسکرپٹس نے اپنی جو اسٹرینتھ کو کھو دیا تھا، اپنے والیومز کو کھو دیا تھا، اپنے فگرز کو، جن فگرز پہ وہ کھڑے ہوئے تھے ان کو کھو دیا تھا، انہوں نے کوئی خاص ریکوری نہیں لی. اگر کسی اسٹاک نے لی ہے 50-60 پیسے کی ریکوری تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اینی ویز جناب، ٹیکنالوجی سیکٹر کا حال بہت برا ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر کو نہیں چلنے دیا جا رہا ہے یا چلا نہیں رہے ہیں واللہ عالم، لیکن امید ہے کہ اس کا بھی نمبر آئے گا. جب سب کا نمبر آیا ہے تو اس کا بھی آئے گا. ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر 2 اسٹاکس ہیں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے، ایک آکٹوپس اور ایک ایئر لنک. ایئر لنک تو خیر جناب اس کی کیا ہی بات ہے، اور ایئر لنک کو ہم مزید اوپر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بیکاز ایئر لنک کی جو فنڈامنٹلز ہیں اور جو ان کے نئے کانٹریکٹس ہوئے ہیں اور جو اس کے بارے میں نیوز ہیں مارکیٹ کے اندر اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، بہت اسٹرانگ ہے. تو اسٹرانگ شیئر ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ہم اچھی مووز بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو کالز آپ کو دی گئی تھیں ڈپ کے اندر بائی کرنے کی، وہ بھی اچھی کالز تھیں، انہوں نے بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر گین دیا. خیر پچھلا ہفتہ جو تھا وہ پچھلے ہفتہ سے لے کے اور تقریباً اس منگل تک یہ شارٹ والوں کے لیے، جنہوں نے بھاٹا مارا تھا مارکیٹ کے اندر، ان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا، ان کے لیے سود مند ثابت ہوا. آلدو وہ مارکیٹ کے 1.5 مہینہ جو ہے وہ شارٹ والے اتنے نہیں کما سکے، لیکن اس 1.5 مہینے میں جنہوں نے ریکوری کی ہے اور جنہوں نے کمایا ہے، وہ میرے خیال میں پوری چڑھتی ہوئی مارکیٹ میں ایک مہینے میں کسی نے نہیں کمایا تھا، جنہوں نے 4 دن میں کما لیا. خیر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کچھ کرم فرما ہیں، جو مارکیٹ کے موورز ہیں، ان کو مارکیٹ کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہی صورتحال ہوتی ہے جو انویسٹرز کو اور پلیئرز کو جو ہے مارکیٹ سے دور رکھتی ہے. اور لوگ اسی لیے آپ کی مارکیٹ میں کام نہیں کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں صرف سٹا ہو رہا ہوتا ہے اور جوا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ انٹراڈے کرنے کی کوشش کرنے کے چکر میں اور شارٹ مارنے کے چکر میں جو پھر بیڑا غرق کیا جاتا ہے اسٹاکس کا اور مارکیٹ کا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. خیر مارکیٹ کے جو چلانے والے ہیں ان کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے. خیر ٹیکنیکلٹیز کی بات کر لیتے ہیں، یہ تو خیر الگ باتیں تھیں. دیکھیں 2-3 دن گزر گئے ہیں، ماشاءاللہ کوئی نیگیٹو خبریں تو نہیں ہیں، خبریں تو مثبت ہی آ رہی ہیں. کچھ اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے یا پی آئی اے کے حوالے سے اچھی نیوزز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو کچھ ورلڈ بینک نے جو ہے ہمارے لیے ایک اور لون منظور کر دیا ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں. آئی ایم ایف سے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت اچھے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو اس کی کنڈیشن اور ٹرمز ہیں وہ مزید ڈیفیکلٹ اور مزید مشکل ہوتی جا رہی ہیں ہمارے لیے. تو ان کو بیئر کرنا، ان کو فالو کرنا آگے جا کے کافی مشکل ہو جائے گا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو یہ چیزیں ہیں، ان کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے، لیکن جو آنے والی جو نئی گورنمنٹ ہوگی پولیٹیکل، جس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، پھر ان کے لیے یہ سب چیزیں ٹیکل کرنا میرے خیال میں مشکل ہوگا. اسی لیے کاروباری حضرات نے عامر چیف سے یہ اپیل کی تھی کہ جی ہم جو ہے وہ اسی سیٹ اپ کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں. خیر جناب یہ الگ بات ہے. اچھا جی انڈیکس کے حوالے سے دیکھوں تو میں منڈے کے دن مارکیٹ کے اندر ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا ہوں. 1 تاریخ کو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. مارکیٹ کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ 62,000 اور 750 تک ہوگا. 62,000 750 اور 800 کا پہلا ٹارگٹ اگر مارکیٹ بآسانی اچیو کر لیتی ہے، جو کہ یہاں سے بہت خاص دور نہیں ہے، تقریباً 300 پوائنٹ دور ہے، تو اس کے بعد پھر مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی 63,100 کو. 63,100 مارکیٹ کا میں ٹارگٹ دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی تیزی زیادہ آئی، ایکسائٹمنٹ زیادہ آئی، تو پھر مارکیٹ 63,400 تک جانے کی کوشش بھی کر سکتی ہے، یہاں سے تقریباً 1000 پوائنٹ پلس. لیکن اس کے بعد مارکیٹ انٹراڈے کریکشن ضرور لے گی. 63,400 تک مارکیٹ اگر چلی جاتی ہے اور اس کے پاس کلوزنگ آ جاتی ہے تو پھر نیکسٹ ٹارگٹ آپ کو دیے جائیں گے آگے کے لیے. لیکن ہمارا جو نیچے کا ٹریگر ہے وہ آج کا لو ہوگا، یعنی کہ 61,800. لیکن آپ انہیں احتیاطاً جو ہے وہ جو ہمارا ٹریگر ہے، جو احتیاطاً جو ہے ہمارا ٹریگر، وہ یہاں سے بہت دور نہیں رکھنا ہے، وہ آپ نے 62,000 کو رکھنا ہے، یہاں سے 400 پوائنٹ دور ہے. اگر مارکیٹ کسی بھی وجہ سے ڈپ لے کے واپس نہیں آتی اور 62,100 اور 62,000 کے پاس ٹریڈ کرتی رہتی ہے، تو پھر مارکیٹ کے مزید نیچے جانے کے چانسز پیدا ہوں گے اور مارکیٹ کے اندر ایک بیئرش پیٹرن جنم لے گا. لیکن ایسا کوئی خاص نہیں ہوگا، وہ بھی ایک کریکشن کا ہی فیس ہوگا.
لیکن مارکیٹ 62,000 میکسیمم جو ہے وہ جا کے وہاں سے کریکشن لے کے واپس آ بھی سکتی ہے. لیکن اگر مارکیٹ نے ٹائم اسپینڈ کیا 1 آور یا 2 آورس کے قریب تو پھر مارکیٹ مزید نیچے جا سکتی ہے. ہمارا جو بلش جو ٹریگر ہے وہ 62,000 اور 750 کے اوپر ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مارکیٹ اگر آغاز کے ساتھ ہی اوپر جاتی ہے اور اس کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر ہم نئے لیولز اچیو کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر مارکیٹ 62,000 اور جہاں پہ مارکیٹ بند ہوئی ہوئی ہے اس سے نیچے ہی جاتی ہے اور ڈپ لینے کے بعد واپس نہیں آتی تو پھر مارکیٹ کے اندر جو ہے ہم مزید کریکشن کو ایکسپیکٹ کریں گے. لیکن جس کے چانسز بہت کم ہیں. مجھے تو امید ہے اور میری دعا بھی ہے کہ مارکیٹ اچھا پرفارم کرے, لوگوں کے ریٹس جلد سے جلد آئیں, جنہوں نے مال بائی کیا ہے ان کو نکلنے کا موقع ملے. ہم نے جمعے کے دن آپ کو بائنگ کے لیے منع کیا تھا, لیکن منڈے کے لیے ایسی کوئی انکار نہیں ہے. منڈے کو اگر آپ کو مال ملتا ہے اچھے قیمت پہ, اپنے ٹیکنیکلز پہ تھوڑا سا کام کر کے مارکیٹ کے اندر چیزیں بائی کریں, اور جو آپ کو مارکیٹ کے جو آپ کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں اس انڈیکس کے اوپر مال کو بیچنے کی مارکیٹ سے ایگزٹ کریں, اور کوشش کریں کہ دن کے اندر 1 یا 2 ٹریڈز کریں, اس سے زیادہ ٹریڈ نہ کریں. اگر اس کے علاوہ بھی چانس ملتا ہے تو مارکیٹ سے دور رہیں, انتظار کریں اپنی باری آنے کا. مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ انٹری لے کے بہت زیادہ سامان بھر کے مت بیٹھ جائیے گا. صرف ڈپ کے اوپر چیزیں بائی کرنی ہیں, اور وہ اسٹاکس جو نئے چلے ہیں, بہت بار کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں چلے ہیں ان کو بائی کرنے کی کوشش کریں. میں دعا کروں گا کہ یہ کال آپ کے لیے باعث سے فائدہ مند ہو. اپنا بہت خیال رکھیں, ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالی ہمیں بھی صحت و تندرستی دے. اللہ حافظ.